الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، قرآن کریم کے 5ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے آج پیش کی جائے گی. چوتھے پارے کی آخری آیت جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 ہے، آیت نمبر 24 ہے، اس آیت میں آیت نمبر 23 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی لسٹ بیان کی ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے. آئیے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں. ماں سے مراد اپنی سگی ماں بھی ہے، اور ماں کی ماں نانی بھی ہے، اور باپ کی ماں دادی بھی ہے. اوپر چلے جائیے، دادی کی یعنی پر دادی، اور اسی طریقے سے نانی کی جو ماں ہے پر نانی، یہ سب اس میں آ جائیں گے. تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ وَبَنَاتُكُمْ، اور تم پر تمہاری بیٹیاں حرام ہیں. بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب بیٹی میں بیٹی کی بیٹی بھی شامل ہے، نواسی کی بیٹی بھی شامل ہے. نیچے چلے جائیے آپ. اسی طریقے سے بیٹے کی بیٹی، پوتی یا پوتی کی بیٹی، پر پوتی، یہ سب اس کے اندر آ جائیں گے. تو ماں حرام ہے، بیٹی حرام ہے. اس کے بعد تیسرا رشتہ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں حرام ہیں. اب بہن چاہے سگی ہو، ماں ایک ہیں باپ ایک ہیں، یا ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہوں، تب بھی وہ بہن حرام ہے، اسے نکاح نہیں کر سکتے. یا ماں الگ الگ ہو باپ ایک ہے، تب بھی وہ بہن ہے، بہن سے نکاح نہیں کر سکتے. اس کے بعد فرمایا وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھی تمہارے اوپر حرام ہے. باپ کی بہن، پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَخَالَاتُكُمْ، اور خالہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے. ماں کی بہن، خالہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی کہ بھتیجیاں، چچا اور بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹیاں یعنی کہ ماموں اور بھانجی کی شادی نہیں ہو سکتی. یہ 7 رشتے ہیں جو خون کے رشتے ہیں، جو نسبی رشتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضائی بہنیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں. اگر بچہ 2 سال کے پیریڈ کے اندر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں کہلاتی ہے. اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو رضاعت ہے یہ 5 بار بچے نے اس عورت کا دودھ پیا ہو اور پیٹ بھر کے پیا ہو، خود سے چھوڑا ہو، تو اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے اور وہ عورت اس کی رضائی ماں کہلائے گی. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف رضائی ماں اور رضائی بہن کا ذکر کیا ہے، مگر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہ رشتے رضاعت سے بھی حرام ہیں. جیسے سگی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے، رضائی خالہ سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے وہ آپ کی رضائی ماں ہو گئی، اب اس کی بہن آپ کی رضائی خالہ ہو گئی. اسی طریقے سے جو رضائی باپ آپ کا ہے اس کی بہن آپ کی رضائی پھوپھی ہو گئی. تو جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن میں صرف 2 رشتے کا ذکر ہے، رضائی ماں کا ذکر ہے اور رضائی بہن کا ذکر ہے. مگر حدیث کو ہم جب سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رضاعت سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. اس کے بعد فرمایا
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس بھی تمہارے اوپر حرام ہے. جس عورت سے آپ کا نکاح ہو گیا، صرف نکاح ہو گیا، رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہو، اس کی ماں آپ کے لیے حرام ہو گئی. اب اس کی ماں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ عورتیں جن سے تم نے نکاح کیا اور تمہاری ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان عورتوں کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں. یعنی مان لیجئے کہ کسی مطلقہ عورت سے انسان شادی کرتا ہے، کسی بیوہ عورت سے شادی کرتا ہے، اب اس کے پہلے شوہر کی جو بیٹی ہے اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. مگر یہاں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اس بیوہ یا مطلقہ عورت سے جب آپ نے نکاح کیا تو نکاح کے بعد ملاقات بھی ہوئی ہو. اگر صرف نکاح ہوا ہے، عقد ہوا ہے، پھر بعد میں مان لیجئے کسی وجہ سے طلاق ہو گیا، تب یہ رشتہ ثابت نہیں ہوا، اس کی اس بیٹی سے تب نکاح ہو سکتا ہے. جو عورت انسان کے نکاح میں آ جائے اور باقاعدہ طور پر اس کی بیوی بن جائے، اب اس کی پہلے شوہر کی جو بیٹی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے بعد فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے اپنے سگے بیٹوں کی بیویاں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں. اپنے سگے بیٹے کی، جو آپ کا اپنا بیٹا ہے، اس کی بیوی یعنی آپ کی بہو بھی آپ کے اوپر حرام ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا بھی حرام ہے. ایک انسان اپنی سالی سے، بیوی اگر اس کے نکاح میں ہے تو سالی سے نکاح نہیں کر سکتا. مگر یہاں یہ بات یاد رہے کہ سالی سے نکاح تو نہیں کر سکتے جب تک بیوی ہمارے نکاح میں ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ سالی ہمارے لیے محرم ہو گئی. سالی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور جو ہے پردہ نہ کرنا یہ سب جائز ہو گیا، ایسا نہیں ہے. سالی تب بھی غیر محرم ہے. یہ ایک کنڈیشنل حرمت ہے کہ جب تک آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے یا بیوی زندہ ہے تب تک آپ اپنی بیوی کی بہن سے شادی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے یہاں کہا کہ دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتے. یعنی اگر کوئی عورت آپ کے نکاح میں ہے تو اس کی بھتیجی یا اس کی پھوپھی سے آپ اس کے رہتے ہوئے ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے خالہ اور بھانجی سے اکٹھے نکاح نہیں کر سکتے. آپ کی بیوی کی جو خالہ ہے یا آپ کی بیوی کی جو بھانجی ہے، جب تک آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ لسٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا الا ما قد سلف، اب تک جو کر چکے، اب تک ان رشتوں کے معاملے میں جو گڑبڑ ہوئی، اب آئندہ سے تمہیں احتیاط کرنا ہے. اور یہ جو رشتے بتائے جا رہے ہیں ان میں سے کسی عورت سے تمہیں نکاح نہیں کرنا ہے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب یہاں سے قرآن کا 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے. والمحصنات من النساء، اور اے مسلمانوں وہ عورتیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہو. جو کسی کی بیوی ہے جب تک نکاح میں ہے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. اچھا، شادی شدہ عورتوں کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا محصنات جانتے کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں حصن کہتے ہیں فورٹ کو، قلعہ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک عورت کسی کے نکاح میں آ گئی تو گویا کہ وہ محفوظ ہو گئی، اس کو ایک پروٹیکشن مل گیا، وہ ایک قلعے کے اندر آ گئی، اس کی عزت اس کی آبرو محفوظ ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماج میں کسی بھی عورت کا بغیر نکاح کے رہنا اس کی عزت اور آبرو کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. چاہے وہ عورت کنواری ہو، چاہے مطلقہ ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، کسی عورت کا بغیر شوہر کے رہنا یہ پروٹیکشن سے اس کو دور کرنا ہے، اس کو اس قلعے سے دور کرنا ہے جو قلعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. والمحصنات من النساء، ان عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہیں. اس کے بعد فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تمہارے اوپر. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان عورتوں کے علاوہ تم تمام عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو. کزن سے شادیاں ہو سکتی ہیں، خالہ کی لڑکی ہے، ماموں کی لڑکی ہے، چاچا کی لڑکی، ان سے نکاح ہو سکتا ہے. بعض غیر مسلموں کو دیکھتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں اسلام کہ صاحب اسلام میں کزن سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ بھئی یہ طے کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے جن رشتوں کو بتایا کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے، جن رشتوں کو اللہ نے بتایا کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے. اب اس میں کوئی کہتا ہے صاحب چاچا کی لڑکی کو تو ہم بہن مانتے ہیں، خالہ کی لڑکی کو تو ہم بہن مانتے ہیں. بھئی ایسے تو پوری انسانی برادری ایک دوسرے کو بھائی بہن مانتی ہے.
سارے انسان آپس میں بھائی بہن ہیں، آدم کی اولاد ہے، حوا کی اولاد ہے، سارے مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں. تو بھائی بنا لینے سے یا بہن کہہ لینے سے کوئی بہن نہیں ہو جاتی. اور اس میں ایک سبق ہمارے ان بھائیوں کو ہے اور ان بہنوں کو ہے جو سوشل میڈیا پر کسی کو اپنا دینی بھائی بنا لیتے ہیں، دینی بہن بنا لیتے ہیں. اب صاحب وہ دینی بھائی بہن ہو گئے، اب چیٹنگ ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، صاحب یہ میری دینی بہن ہے. دینی بہن کہہ دینے سے آپ کی سگی بہن نہیں ہو جائے گی، معاف کر لیجیے. اگر آپ نے فیس بک پر کسی لڑکی کو اپنی بہن کہہ دیا، اچھی بات ہے، آپ نے بہن کہہ دیا، لیکن بہن کہہ دینے سے وہ آپ کی بہن نہیں ہو جائے گی. اس کے ساتھ آپ کا جو ہے ان باکس میں چیٹنگ کرنا اور پرائیویٹ باتیں کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا، معاف کیجیے گا. اس سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ نے حرام کی لسٹ تو بتائی ہے، حلال کی کوئی لسٹ نہیں بتائی. اللہ نے بتایا یہ عورتیں حرام ہیں. جب حلال کا نمبر آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں سب کی سب تمہارے لیے حلال ہیں. لیکن ہاں اس میں بھی ایک شرط ہے، أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. جب تم کسی عورت سے نکاح کرو تو مہر دے کر کے کرو، اپنا مال خرچ کر کے کرو. مال دینا ہے یا تو مال لینے کی بات ہوتی ہے. ابھی کل ایک نوجوان پوچھ رہا تھا، وہ کیا بولتے ہیں آپ کیا جہیز کو؟ کٹنم، کٹنم بھی بولتے ہیں نا؟ نہیں سر نہیں ہل رہا آپ لوگوں کا. ایک کٹنم میں گردن کٹ رہی ہے ہمارے قوم کی، اللہ معاف کرے. یا مال دینا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جس عورت سے تمہیں نکاح کرنا ہے مال دینا ہے. یا تو صاحب مال لینے کی بات ہو رہی ہے. لڑکی کا باپ پریشان ہے، میری 3 بیٹیاں، مجھ سے لوگ کہتے ہیں، آپ کے کرنوں میں لوگوں نے کہا مولوی صاحب آپ کی 3 بیٹیاں ہیں، آپ جو ہے تھوڑا سیونگ کیجئے، فیوچر میں بچیوں کی شادی کرنا ہے. یعنی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ باپ کو یعنی یہ ذہن میں ڈال دیتے کہ صاحب اب یہ خرچہ لے کے آئی ہیں، یہ ذمہ داری لے کر کے آئی ہیں، اب ان کی شادی کرنا ہے، لاکھوں روپے کا آپ کو خرچہ کرنا ہے. کیا ہم نے نظام بنا دیا میرے بھائی. ہمارے ملک میں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں بچیاں ماں کے پیٹ میں ماری جاتی ہیں انہی رسم و رواج کی وجہ سے. بیٹی بوجھ نہیں ہے میرے بھائی، بیٹی رحمت ہے، ہم نے بوجھ بنا کے رکھ دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان تبتغوا باموالکم، تمہیں اپنا مال خرچ کرنا ہے، محسنین، اور تمہیں جو نکاح کرنا ہے تو بیوی کے ساتھ گھر بسانا ہے. صرف لذت کا نام نکاح نہیں. یہ جو آج کل نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ، بغیر شادی کے میاں مرد اور عورت ساتھ میں رہ رہے ہیں، اور قانوناً بھی ان کو اتھارٹی حاصل ہے کہ صاحب کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر دھیرے دھیرے عام ہو رہا ہے، یا جس کو بڑے مہذب الفاظ دیے جا رہے ہیں کہ صاحب فلاں لڑکا فلاں لڑکی کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہا ہے. یہ ڈیٹنگ نہیں ہے، یہ لیو ان ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ کھلم کھلا زناکاری اور بدکاری ہے میرے بھائی. میاں بیوی کے درمیان اور مرد اور عورت کے درمیان حلال ریلیشن شپ صرف ایک ہوتی ہے اور وہ نکاح کے ذریعے ہوتی ہے. نکاح کا مقصد صرف جسمانی طور پہ لذت اٹھانا نہیں ہے. محسنینا، تم ان عورتوں کے ساتھ گھر بسانے کا تمہارا ارادہ ہو، غیر مسافحینا، صرف اپنی شہوت پوری کرنا، اپنی ڈیزائر پوری کرنا، اپنی لشٹ پوری کرنا تمہارا مقصد نہ ہو. اسی لیے جو نکاح متع ہوتا ہے، نکاح متع کا نام سنا ہے آپ نے؟ نکاح متع جو ہوتا ہے نا، ٹیمپرری نکاح، 1 دن کے لیے نکاح کر لیا، 3 دن کے لیے نکاح کر لیا، وہ جائز نہیں ہے. شروع میں تھا جائز، بعد میں حرام ہو گیا. کیونکہ آپ نے جس عورت کے ساتھ 3 دن کے لیے نکاح کیا، ایک دن کے لیے نکاح کیا، تو آپ نے گھر بسانے کے لیے کہاں نکاح کیا؟ آپ نے 3 دن کی لذت کے لیے نکاح کیا، 3 دن ختم، نکاح ختم. اسلام میں نکاح ایک بہت ہی بڑا کانٹریکٹ ہے، یہ لائف ٹائم کانٹریکٹ ہے. جب تک میاں بیوی کے درمیان کوئی بہت ایسے حالات نہ پیدا ہو جائیں کہ اب ساتھ میں نہیں رہ سکتے اور طلاق کی یا خلا کی نوبت آ جائے. شادی کا مقصد زندگی بھر ساتھ نبھانا ہے میرے بھائیوں. اللہ کہہ رہا ہے محسنین غیر مسافحین، جن عورتوں سے تم نکاح کرو مقصد گھر بسانا ہو، مقصد جو ہے ان کے ساتھ صرف شہوت پوری کرنا نہ ہو. اس کے بعد فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، جن عورتوں سے تم نکاح کرو ان کے گھر والوں کی اجازت سے نکاح کرو. کورٹ میرج، لڑکی بھاگ کے شادی کر رہی ہے، جائز نہیں ہے اسلام میں. لڑکی کے گارجین کی اجازت کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں. ہاں اگر گارجین زبردستی کہیں لڑکی کی شادی کر رہا ہے، لڑکی راضی نہیں ہے، لڑکی تیار نہیں ہے، گارجین زبردستی نکاح کر رہا ہے، وہ نکاح بھی اسلام میں ویلڈ نہیں ہے، اس نکاح کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. لڑکی اگر چاہے اسلامی عدالت میں یا علماء کو بٹھا کر کے وہ نکاح کو ختم کر سکتی ہے.
اسلام میں دونوں کو اختیار دیا گیا ہے. ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی اور ولی زبردستی لڑکی کی شادی نہیں کر سکتا. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, تم ان عورتوں سے نکاح کرو ان کے گھر والوں کی اجازت سے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, اور ان عورتوں کو ان کا مہر دے دیا کرو بالمعروف, جو مہر دستور کے مطابق ہو. غیر مصافحات ولا متخذات اخدان, اور جن لڑکیوں سے تم نکاح کرو یہ دیکھ کر کے کرو کہ وہ لڑکیاں شریف ہوں, وہ لڑکیاں اچھے کیریکٹر کی ہوں, ان کا مقصد صرف شہوت پوری کرنا نہ ہو, یا چھپ کر کے سیکرٹ طریقے سے کوئی ریلیشن شپ نہ بناتی ہوں. اسلام میں نکاح کے ٹائم سب سے پہلے دینداری دیکھنے کا حکم دیا گیا. آپ جس لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں وہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں, وہ لڑکی کیریکٹر والی ہے کہ نہیں, وہ لڑکی بااخلاق ہے کہ نہیں, پہلے یہ دیکھو. آپ کہا کہ ایسی عورتوں سے نکاح مت کرو جن کا مقصد صرف شہوت پوری کرنا ہو, یا ایسی عورتوں سے نکاح مت کرو جو سیکرٹ ریلیشن شپ بناتی ہوں. نکاح کے اندر سیکرٹ ریلیشن شپ نہیں ہے, نکاح تو علل اعلان کیا جاتا ہے, سب کو بتا کے کیا جاتا ہے. اچھا, اب یہ جو نکاح کی تفصیل اللہ نے بیان کی, یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر اپنا کرم فرمائے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, اور جو لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں, جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ. اللہ چاہتا ہے تم صحیح راستے پر چلو, تمہاری زندگی میں بدکاری نہ آئے, بے حیائی نہ آئے. اور جو شہوتوں کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں غلط راستے پہ لے کے چلے جائیں. یہ جتنے بے حیائی کے راستے ہیں, چاہے وہ نوجوان لڑکوں کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہو یا لڑکیوں کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہو, یہ سارے راستے اللہ سے دور کرنے والے ہیں. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ, جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, کہ تم اللہ کے راستے سے بہت دور چلے جاؤ. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ, اللہ تو چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ آسانی کرے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. کبھی آپ نے غور کیا, اسلام میں 4 شادی کی اجازت دی گئی, اسلام میں نکاح کا کانسیپٹ رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ دنیا کے بہت سارے مذہب میں نکاح نہیں ہے. آپ کے ہندوستان میں بہت سارے لوگ زندگی بھر شادی نہیں کرتے اور بڑے بڑے عہدوں پر صاحب براجمان ہیں. کوئی چیف منسٹر بنا ہے, کوئی ملک کا وزیر اعظم بنا ہے, شادی یعنی میریٹل لائف نہیں ہے ان کی زندگی میں, بیوی کا کوئی رول نہیں ہے, بیوی کا کوئی حق ادا نہیں کرتا, پورے دیش کو چلا رہے, گھر کو نہیں چلا پا رہے. اسلام کہتا ہے نہیں, انسان کمزور ہے. انسان اگر یہ کہتا ہے صاحب میری زندگی میں عورت کی ضرورت نہیں, جھوٹ بول رہا ہے وہ. انسان کی زندگی میں عورت کی ضرورت ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, اللہ کہہ رہا ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا عورت کے معاملے میں. آج بڑے بڑے وہ پادری اور بڑے بڑے چرچ میں رہنے والے جو کہتے ہیں صاحب ہم تو دنیا سے کٹے ہوئے ہیں, ان کے اسکینڈل سامنے آتے ہیں. انہی چرچ میں کام کرنے والی جو ننس ہوتی ہیں, جو اس میں کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ان کے جو ہے حرام تعلقات کی خبریں آتی ہیں. کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ فطرت سے بغاوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیچر ہمارا بنایا ہے, جو نظام بنایا ہے, اس نظام سے بغاوت ہے. اسی لیے ہمارے مذہب میں نکاح ہے, اور نبی نے نکاح کو اپنی سنت کہا, نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. اس لیے جب تک انسان واقعی میں اس کے ساتھ کوئی بڑی مجبوری نہ ہو, فزیکلی وہ شادی کرنے کے لائق نہیں ہے یا فائنینشلی ابھی وہ اس لائق نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھا سکے, تب تک نکاح اس کو ضرور کر لینا چاہیے. نکاح کے لائق ہو تو نکاح ضرور. اللہ کہہ رہا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑی خوشخبری ہمیں سنائی گئی. ان تمام گناہوں کے راستے سے روکنے کے بعد اللہ نے ایک بڑی پیاری بات ہم کو بتائی. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اے میرے بندو, اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے, اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے, ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو تو یوں ہی معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, اور بڑی عزت کی جگہ تم کو داخل کریں گے, یعنی جنت میں داخل کریں گے. کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن گناہوں کے اوپر قرآن و حدیث میں جہنم کی وعید آئی ہو کہ یہ کام کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے. جیسے شرک کرنا ہے, جیسے نماز نہ پڑھنا ہے, جیسے شراب پینا ہے, جیسے جھوٹ بولنا ہے,
جیسے رشتہ کاٹنا ہے، جیسے چغلی کرنا ہے، یہ سارے کام جس پر جہنم کی وعید آئی ہو، یا جس کام کے کرنے پر لعنت کا ذکر آیا ہو قرآن و حدیث میں، یا جس کام کے بارے میں حدیث میں یہ آیا ہو کہ یہ کام کرو گے اللہ کا غضب تمہارے اوپر ہوگا، وہ سارے کام کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے میرے بھائیوں کہ آپ کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کبیرہ کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ آٹومیٹیکلی معاف ہو جائیں گے، اور اگر آپ کبیرہ سے نہیں بچیں گے تو پھر صغیرہ گناہوں کی بھی پکڑ ہوگی، پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بھی پکڑ ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، وہ ہمیں اور آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچیں گے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد مردوں اور عورتوں کو ایک سبق دیا گیا کہ مرد عورت بننے کی کوشش نہ کرے، عورت مرد بننے کی کوشش نہ کرے، دونوں کی اپنی کوالٹیز ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس بعض عورتیں آئیں، کہا کہ اللہ کے نبی اسلام میں عورت کی گواہی مرد کی آدھی کیوں ہے؟ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے؟ اسلام میں وراثت میں بیٹے کا آدھا حق کیوں ہے بیٹی کا؟ اس طریقے کا سوال کچھ عورتوں نے اللہ کے نبی کے پاس آ کے کیا تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، کبھی ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس چیز کے ذریعے اللہ نے دوسروں کو تم پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے ایک دوسرے کو جن چیزوں کے اوپر فضیلت دی ہے ان چیزوں کی تمنا نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا۔ مرد جو کام کریں گے ان کو اپنی کمائی کا پورا پورا حصہ ملے گا، عورتیں جو کام کریں گی ان کو اپنی کمائی کا پورا پورا حصہ ملے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی عورت یہ سوچتی ہے کہ اسلام میں یہ چیز مردوں کو دی گئی ہم کو کیوں نہیں دی گئی، یا مرد اگر یہ سوچتا ہے کہ عورت کو یہ چیز دی گئی ہمیں کیوں نہیں دی گئی، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ ایک دوسرے کو اللہ نے کیا دیا اس پر ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے تمنا مت کرو، بلکہ یہ یاد رکھو کہ تم جو کرو گے تمہیں پورا ثواب ملے گا، عورت جو کرے گی اس کو پورا ثواب ملے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہاں تم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کر سکتے ہو۔ کسی کو دولت والا تم نے دیکھا، کسی کو پیسے والا تم نے دیکھا، اس کی دولت کو دیکھ کر کے تم حسد نہ کرو، بلکہ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ تو نے اس کو دولت دی، اللہ مجھ کو بھی دولت والا بنا دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں۔ کسی کے بیٹے کو آپ نے دیکھا، بیٹا بڑا اچھا ہے، پڑھنے میں بڑا تیز ہے، قرآن کا حافظ بن گیا، قرآن کا عالم بن گیا، آپ اس کو دیکھ کے حسد نہ کرو، جلن نہ کرو، بلکہ آپ اللہ سے دعا کرو، اللہ میرے بیٹے کو بھی تو ایسا بنا دے۔ کبھی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر کے حسد مت کرو، کبھی یہ مت کہو کہ اے اللہ اس کو نہ دے کر کے مجھ کو دے دے، ہاں یہ دعا کر سکتے ہو کہ اے اللہ جو اس کو ملا ہے وہ مجھ کو بھی دے دے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ گھر کے سسٹم میں مرد کو جو ہے عورت پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، مرد عورت کے اوپر ذمہ دار ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، مرد عورت کا گارجین ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مرد عورت پر حاکم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حاکم کا لفظ جو ہے قرآن کے اس لفظ کا صحیح ٹرانسلیشن نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں۔ قوام کس کو کہتے ہیں؟ قوام کہتے ہیں کسی چیز کو چلانے والا، ایڈمنسٹریٹر۔ تو گھر ایک یونٹ ہے، گھر ایک ادارہ ہے، گھر کا ہیڈ کون ہے؟ مرد ہے۔ اچھا اب یہ مرد کو ذمہ دار کیوں بنایا گیا، عورت کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ اللہ نے آگے جواب دیا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اچھا اس میں ایک نقطہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مرد کو عورت پر فضیلت دی، اللہ نے کہا بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس میں عورتوں کو بھی ایک طریقے سے تسلی دی جا رہی کہ اے عورت تو اپنے آپ کو حقیر مت سمجھ، کہیں تیرا مقام جو ہے وہ مرد کو حاصل نہیں ہے۔ ایک بچے کی پرورش کرنے کے سلسلے میں، ایک اولاد کو پالنے کے سلسلے میں جو کام عورت کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ مرد گھر میں رہتا کتنی دیر ہے؟ دن میں چلا گیا، دکان پہ چلا گیا، جاب پہ چلا گیا، بزنس کے لیے چلا گیا، گھر میں 24 گھنٹے تو عورت رہتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عورت جو ہے بچوں کو بنانے والی، سنوارنے والی عورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر ماں صحیح نہ ہو، ماں گڑبڑ ہو تو بچے گڑبڑ ضرور ہو جائیں گے۔
تو اللہ نے کہا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کچھ معاملے میں مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی، کچھ معاملے میں عورتوں کو مردوں کے اوپر فضیلت دیا. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور کما کر کے لانا اور خرچ کرنا یہ اللہ نے مردوں کا کام بتایا ہے. اس لیے گھر کا ذمہ دار اللہ نے مرد کو بنایا ہے. جن گھروں کا نظام عورتوں کے ہاتھ میں چلا جائے اور مرد بیچارہ چوڑی پہن کے بیٹھ جائے، وہ گھر گھر نہیں بن سکتا میرے بھائی. یہ اللہ کے قانون سے بغاوت ہے کہ گھر کا نظام عورت کے ہاتھ میں دے دیا جائے. ہاں ایکسیپشن کی بات الگ ہے، عورت بیوہ ہو گئی، شوہر اپاہج ہو گیا، شوہر بیمار ہو گیا، شوہر مر گیا، اب ظاہر ہے کہ وہ بھائی ایک ایکسیپشنل حالات تھے. لیکن نارمل حالات میں گھر کا ذمہ دار مرد ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہم نے مرد کو دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مرد کو عورت کے مقابلے میں طاقتور بنایا ہے. بھئی ہم یہ تو کامن سینس کی بات ہے، یہ ایکسپیرینس بتاتا ہے، یہ تجربہ بتاتا ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد زیادہ مضبوط ہے. ہاں کوئی ہزاروں میں کوئی ایک عورت پہلوان بن جائے، باڈی بلڈر بن جائے، کشتی میں لڑنے والی بن جائے، مرد کو بھی اٹھا کے پٹک دے، بھائی وہ ہزاروں میں کوئی ایک کیس ہوتا ہے. نارمل حالات تو یہی نہ ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کمزور ہے، عورت نازک ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پارسل آتا نا، پارسل کوریئر، تو کوریئر میں اگر شیشے کا سامان ہوتا ہے تو باہر پیکٹ پہ لکھا رہتا ہے کہ ٹیک وتھ کیئر، اس کو سنبھال کے اٹھائیے، اس کے اندر گلاس ہے، شیشہ ہے. اللہ کے رسول جب سفر پہ جاتے تھے اور آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ سفر پہ جاتی تھیں تو آپ کی بیویاں جس اونٹ کے اوپر سوار ہوتی تھی، اللہ کے نبی اپنے خادم سے کہتے تھے رویدم بالقواریر، ذرا سواری کو آہستہ لے کے چلو، اس میں شیشے ہیں، اس میں شیشے ہیں، اس میں عورتیں بیٹھی ہیں. یہ کتنی پیاری تعبیر، کتنا پیارا لفظ ہے. اللہ کے نبی نے عورتوں کو شیشہ کہا ہے. یعنی اس کو ہینڈل وتھ کیئر، اس کو توجہ اور پیار اور محبت سے اس کو ہینڈل کرو. شیشے کو آپ زیادہ سختی سے ہینڈل کریں گے، شیشہ ٹوٹ جائے گا، اور ٹوٹ جائے گا تو دوبارہ شیشہ جوڑنے والا نہیں ہے. تو عورتوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عورتیں، ان کے اوپر مردوں کو ہم نے ذمہ دار بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی اور کما کے لانے والا مرد ہے. اب اس کے بعد اب نیک عورتوں کی پہچان اللہ بتا رہا ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں قانتات، جو فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں. معاف کیجئے گا، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں صاحب، تراویح کی نماز میں پابندی سے آتی ہیں، جمعہ کی نماز میں پابندی سے آتی ہیں، کوئی درس نہیں چھوٹتا، کوئی تقریر نہیں چھوٹتی، موبائل پر علماء کی تقریریں بھری پڑی ہیں، مگر شوہر سے عزت سے بات تک نہیں کرتی، شوہر کی ایک بات نہیں مانتی، شوہر کا دل دکھاتی ہیں، شوہر کو یعنی جو ویلو اور جو مقام دینا چاہیے وہ نہیں دیتی. معاف فرمانا، معاف کرنا میری ماں اور بہنوں، اگر کوئی عورت سمجھتی ہے کہ وہ جمعہ کے اندر جا کے اور تراویح میں جا کے اور درس میں جا کے اور تقریر میں جا کے ہی وہ دیندار بن گئی اور شوہر کی کوئی عزت اور شوہر کا کوئی مقام اور شوہر کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، تو معاف کرنا یہ ادھوری دینداری ہے. آپ کے شوہر کی خدمت، اس کی اطاعت اور اس کو خوش کرنا بھی آپ کے دین کا حصہ ہے. اگر آپ نے اس کو ادا نہیں کیا، اللہ کے آپ کی پکڑ ہوگی، آپ صرف تراویح کی نماز پڑھ کے جنت میں نہیں جا سکتے. فالصالحات قانتات، اللہ کہہ رہا ہے نیک عورتیں تو وہ ہوتی ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جن کی حفاظت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں. ایک عورت کی عزت و آبرو جب شوہر نہ ہو گھر میں، تب اس کی حفاظت کی زیادہ ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے. شوہر اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اس کی حفاظت کا، پروٹیکشن کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. شوہر اگر گلف میں کام کرنے چلا گیا، بھئی ہوتا ہے بعض گھروں میں ایسے حالات ہیں، مرد باہر چلا گیا، 2 سال تک باہر ہے، اب وہ عورت گھر میں اکیلی ہے. اب وہ جو اکیلی بغیر شوہر کے گھر میں عورت رہ رہی ہے، اب اس کے لیے بڑے آزمائش کا یہ ٹائم ہے میرے بھائی. اب یہاں پہ قرآن کریم کی یہ آیت اس عورت کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھنی چاہیے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ،
نیک عورتیں تو وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. بما حفظ اللہ, اور اس میں بھی ان کا کمال نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی توفیق سے وہ ایسا کام کرتی ہیں. اچھا اگر اس کی اپوزٹ عورت ہے, شوہر کی بات نہیں مان رہی ہے, شوہر کہہ رہا ہے پورب جاؤ پچھم جا رہی ہے, شوہر کہہ رہا ہے کھڑی ہو جاؤ بیٹھ رہی ہے, وہ شوہر کی جسٹ اپوزٹ ہر بات کر رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ گھر تو ایسا نہیں چل سکتا. کسی بھی ادارے کا جو ذمہ دار ہے, ایک اسکول کا پرنسپل ہے, اب ٹیچر پرنسپل کی بات نہ مانے تو صاحب ٹیچنگ کیسے چلے گی؟ تو گھر میں اگر عورت نافرمانی پر اتر جائے تو اب مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر عورت آپ کی بات نہیں مانے تو طلاق 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 کہہ کے بات ختم کر دو, نہیں. اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا. فَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ, جن عورتوں کی طرف سے تمہیں نافرمانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پہلا اسٹیپ یہ کہ ان عورتوں کو سمجھاؤ. فَعِظُوهُنَّ, ان عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کرو, نصیحت کرنے کی کوشش کرو. اگر اس سے بات نہ بنے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِ, ان کے بستروں کو الگ کر دو, ان کے ساتھ بستر شیئر کرنا بند کر دو. اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو تیسرا اسٹیپ یہ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ وَاضْرِبُوهُنَّ, ان کو ہلکی پھلکی تم مار بھی مار سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت کرنے میں مارا بھی جا سکتا ہے. آج کل ایک نیا اصول بنا ہے صاحب کہ بچوں کو کبھی مار نہیں سکتے. یہ جو نیا ماڈرن ایجوکیشن سسٹم آیا ہے اس میں صاحب یہ ہے کہ بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ. قرآن کی آیت بتا رہی کہ تربیت کے اسٹیپ میں سے ایک اسٹیپ یہ بھی ہے. پہلا اسٹیپ تو پیار محبت سے سمجھانا ہے, لیکن اگر پیار محبت سے سمجھانے سے بات نہ بنے تو ایک ٹیچر اور ایک مربی تربیت کا ایک اصول یہ ہے کہ اس کو مار سکتا ہے. ہاں, جانوروں کی طرح نہ مارے, بے تحاشا نہ مارے, ہلکی پھلکی مار سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ 3 اسٹیپ ہے, پہلے سمجھاؤ, پھر بستر الگ کر دو, اور پھر ہلکی پھلکی مار سکتے ہو. فَإِنْ أَطَانَكُمْ, اور اگر تمہاری بیویاں تمہاری بات مان لیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو اب ان کے اوپر کوئی ظلم نہ کرنا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے, بہت بڑا ہے. یہ آخر میں اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اللہ بہت بلند ہے, اللہ بہت بڑا ہے؟ یہ کہہ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مردوں کو سبق دے رہا ہے جو اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں, عورتوں کو بے وجہ مارتے پیٹتے اور ذلیل کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو, اگر تم نے اپنی عورت پر ظلم کیا ہے تو ذرا یاد کرو تم سے کہیں زیادہ پاور تمہارا رب تمہارے اوپر رکھتا ہے. وہ تو علی ہے, وہ تو بلند ہے, وہ تو بڑا ہے, لیکن وہ تم پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہے. وہ تو تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. تم توبہ کر لو تو تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور تم اپنی عورت پر ظلم کرتے ہو, اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہو. اگر ایک مرد قرآن کی اس آیت کے صرف آخری ٹکڑے پر غور کر لے, کبھی اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے. ان اللہ کان علیٰ کبیرا, اللہ بہت بلند ہے, اللہ بہت بڑا ہے. خبردار, اپنی بیوی پر ظلم کرنے کے پہلے سوچ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم پر اتنا رحم و کرم کا معاملہ کر رہا ہے, اتنا پاورفل ہونے کے باوجود, اور تم ذرا سا پاور تمہیں ملا اور تم اپنی بیوی پر ظلم کر رہے ہو. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو بیوی کے گھر والوں میں سے بھی اور شوہر کے گھر والوں میں سے بھی ایک حکم بنا لیا جائے, ایک جج بنا لیا جائے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا اندیشہ ہے اور میاں بیوی کے درمیان رشتہ صحیح طریقے سے نہیں چل پا رہا ہے, فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, تو شوہر کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو پنچ بنا لو. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, اور عورت کے گھر والوں میں سے بھی کسی ایک کو حکم بنا لو. یہی آیت تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس گئے تھے خوارج کے پاس حضرت علی کے دور میں, جب حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی, اور پھر آپس میں یہ طے پایا کہ حضرت علی حضرت معاویہ صلح کر لیں, اور ایک آدمی کو حضرت علی نے اپنا ثالث بنا لیا, حضرت معاویہ نے بھی ایک آدمی کو اپنا ثالث بنا لیا. تو اس موقع پر خوارج نے بغاوت کی تھی. خوارج نے بغاوت کی اور حضرت علی کو بھی کافر کہا تھا, حضرت معاویہ کو بھی کافر کہا تھا. اور جب عبداللہ ابن عباس ان کو سمجھانے گئے تو انہوں نے کہا کہ صاحب انہوں نے تو حضرت علی نے حضرت معاویہ نے تو جو ہے بہت گڑبڑ کام کر دیا. انہوں نے ایک انسان کو
اللہ کے دین میں ایک انسان کو ثالث بنا لیا, ایک انسان کو حکم بنا لیا. تب عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی یہی آیت پڑھی تھی کہ اگر گھر کے میٹر میں, میاں بیوی کے جھگڑے میں اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ شوہر کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو حکم بنا لو اور بیوی کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو حکم بنا لو, تو عبداللہ ابن عباس نے کہا بتاؤ کیا ایک گھر کا میٹر زیادہ بڑا ہے یا پوری اسلامی حکومت کا میٹر زیادہ بڑا ہے؟ اگر ایک گھر کو بنانے کے لیے کسی ایک انسان کو حکم بنایا جا سکتا ہے تو پوری اسلامی حکومت اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے خون کو بچانے کے لیے کیوں نہیں ایک انسان کو حکم بنایا جا سکتا ہے؟ بڑی لاجیکل دلیل تھی عبداللہ ابن عباس نے, اور خوارج کو ان کی بات ماننا پڑا تھا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہو گیا, بات نہیں بن پا رہی ہے, تو پہلے آپس میں صلح کی کوشش کرو. شوہر کے گھر والوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے, بیوی کے گھر والوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے. اب اس کے بعد اگلا جملہ سنیے, ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر یہ دونوں لوگ آپس میں میل ملاپ کرنا چاہیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. اگر آپ کی نیت سچی ہے, یہ بہت بڑا اصول اللہ بیان کر رہا ہے, اگر آپ کی نیت میل ملاپ کرنے کی ہے, اگر اپنے بھائی سے دل ملانے کی نیت ہے, اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا. اور آپ نے پہلے سے ٹھان کے رکھا ہے کہ یار میں نہیں اس سے میل کروں گا, میں اس کا منہ نہیں دیکھوں گا, میں اس سے بات نہیں کروں گا, تو پھر تو بات ختم ہے نا. جب آپ اپنے اندر نرمی پیدا کریں گے, جب صلح کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اس کے بعد وہ آیت آتی ہے سورہ نساء کی. ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 باتیں بیان کی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. وَالْيَتَامَى, اور یتیموں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. وَالْمَسَاكِينَ, اور مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو جو پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے. وَالْجَارِ الْجُنُبِ, اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے. اسلام کا کانسیپٹ پڑوسی کے معاملے میں بہت وسیع ہے. پڑوسی آپ کے مذہب کا ہے کہ نہیں ہے, آپ کے مسلک کا ہے کہ نہیں, پڑوسی پڑوسی ہے میرے بھائی. پڑوسی اپنا رشتہ دار ہے تب بھی پڑوسی ہے, رشتہ دار نہیں ہے تب بھی پڑوسی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کی, حتی ظننت انہ سیورثہ, میں تو ڈر گیا, میں تو سمجھ گیا, میں نے تو سمجھا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسی کو وارث نہ بنا دے, انسان کی پراپرٹی میں پڑوسی کو بھی وارث نہ بنا دے. مجھے یہ ڈر محسوس ہوا. تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک. والصاحب بالجنب, اور اپنے رفیق سفر کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو جو تمہارا کو ٹریولر ہے. بس میں جا رہے ہو, ٹرین میں جا رہے ہو, فلائٹ میں جا رہے ہو, آپ کے بازو میں جو بیٹھا ہے, آپ کا جو ہم سفر ہے, اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ وہ صاحب بالجنب سے مراد بیوی ہے. جب بس اور ٹرین اور کار میں سفر کرنے والے کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے, تو جو زندگی کے سفر میں آپ کے ساتھ سفر کر رہی ہے, جو آپ کی شریک حیات ہے, جو آپ کی لائف پارٹنر ہے, جو آپ کے ساتھ زندگی کے تمام حالات میں ساتھ ساتھ چل رہی ہے, اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا وَابْنِ السَّبِيلِ, اور اگر کوئی مسافر, کوئی پردیسی پریشانی میں, اس پردیسی کی بھی تم مدد کرو. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور اپنے غلاموں کے ساتھ, اپنے لونڈیوں کے ساتھ, اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گھمنڈی کو, کسی غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ جتنے رشتے اللہ نے بتائے ہیں, ان رشتوں کے ساتھ غلط سلوک وہی انسان کرے گا جس کے اندر غرور ہوگا, گھمنڈ ہوگا. جس بیٹے کے اندر غرور پیدا ہو جائے وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرے گا. جس رشتہ دار کے اندر غرور پیدا ہو جائے اپنے رشتہ دار کی قدر نہیں کرے گا. اس لیے اپنے دل کو پہلے غرور سے پاک کرو, تکبر سے پاک کرو میرے بھائی. اس کے بعد سورہ نساء کی وہ آیت آتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. عبداللہ بن مسعود قرآن بہت پیارا پڑھتے تھے, ان کی آواز بہت پیاری تھی. بعض قرآن کے قاری ایسے ہوتے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے. دیکھیے اس وقت جو ہمارے ائمہ حرمین ہیں, خاص طور سے شیخ عبد الرحمن السدیس, تو اب دھیرے دھیرے بڑھاپے کو پہنچ گئے, مگر آج بھی اللہ نے کیا آواز دی ہے. آج سے 30 سال
25 سال پہلے ایک دور تھا قاری عبد الباسط صاحب کا، جو مصر کے بہت بڑے قاری تھے. جب وہ قرآن پڑھتے تھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. تو قرآن اگر اچھی آواز میں پڑھا جائے تو ایک الگ کیفیت پیدا ہو جاتی. اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. عبداللہ بن مسعود نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے کیسے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں آج دوسرے کے منہ سے قرآن کو سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں فقرات علیہ سورۃ النساء، میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، میں سورہ نساء پڑھنے لگا. سورہ نساء پڑھتے پڑھتے حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا جو سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے، آیت نمبر 41 ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے. جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس کرو اے عبداللہ بس کرو. میں نے نظر اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالے گا اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ کے نبی اپنی ذمہ داریوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. میرے بھائی قرآن کو سن کے رویا کرتے تھے. ہم اور آپ قرآن سنتے ہیں مگر ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کریم ہمارے دل کے تاروں کو نہیں چھیڑتا ہے. ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن پر غور نہیں کرتے. اس کے بعد وہ آیت نازل ہوتی ہے شراب کے سلسلے میں، جو دوسری آیت نازل ہوتی ہے. شراب کے بارے میں پہلی آیت سورہ بقرہ کی نازل ہوئی کہ شراب اور جوا کے بارے میں اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ شراب اور جوئے میں نقصان بھی ہے کچھ فائدہ بھی، لیکن نقصان زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے. اور دوسری آیت نازل ہوئی تھی سورہ نساء کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں شراب پی کر کے کبھی تم نماز کے قریب نہ جانا، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں یہ پتہ نہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، جب تک تم ہوش و حواس میں نہ رہو تب تک تمہیں نماز کے قریب نہیں جانا ہے. بعض صحابہ سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، شراب کے نشے میں نماز پڑھنے لگے تو قرآن کی آیتوں کو غلط پڑھنے لگے. ظاہر ہے کہ شراب کے اندر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا. تو اللہ نے کہا کہ نماز میں ایسی حالت میں مت جاؤ جب تمہیں اپنا ہوش نہ ہو. نماز میرے بھائیوں ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کو اپنا 100% اس پر فوکس کرنا ہے. اگر آپ کو پیشاب کی حاجت ہے، لیٹرین کی حاجت ہے، نماز مت پڑھیے، آپ پہلے اپنی حاجت کو پورا کیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کھانا لگا ہے، بھوک لگی ہے، دسترخوان لگا ہے، پہلے کھانا کھا لو پھر آپ نماز کے لیے آؤ. نماز میں آپ ایسی حالت میں مت آؤ. آج کل بعض لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل کو وائبریٹ میں رکھ دیتے ہیں. اب وہ صاحب جیب میں رکھا ہوا ہے، اب کسی کا فون آیا وائبریٹ ہو رہا ہے، اب یہ رکوع میں ہے، سجدے میں، اب یہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں کس کا فون آیا ہے، پتہ نہیں کتنی بڑی پارٹی کا فون، کتنے لاکھ کا میرا نقصان ہو رہا ہے، جلدی سے فون اٹھا لو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ موبائل بند کر دیں یا سائلنٹ کر دیں. یہ نماز میں یہ جو وائبریٹ کر کے رکھتے ہیں یہ مناسب نہیں. نماز میں آپ بالکل فوکس آپ کا نماز پر ہو. اللہ نے کہا حتی تعلموا ما تقولون، جب تک نماز میں آپ کو احساس نہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تب تک آپ نماز کے قریب مت جائیے. اس کے بعد اب تیمم کا حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم لیٹرین کی حاجت سے تم فارغ ہو کر کے آئے ہو، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیوی سے ملاقات کی ہے اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، فلم تجدوا ماء، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تم اپنے چہروں کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر مٹی لگا کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لو اور اپنے ہاتھوں کو پھیر لو. تیمم کا آپشن دیا گیا. یعنی اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ آپ ناپاک ہیں اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے، اور ظاہر نماز تو پڑھنا ہے، نماز تو معاف نہیں ہے. تو اسلام نے کوئی ایسی سچویشن نہیں رکھی ہے کہ آپ نماز پڑھتے وقت یہ محسوس کریں کہ میں ناپاک ہوں. اگر پانی نہیں ہے، آپ بیمار ہیں یا پانی استعمال کرنے پر سخت بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، شریعت میں تیمم کا آپشن رکھا گیا. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ تیمم جیسے وضو کا الٹرنیٹ ہے ویسے غسل کا بھی الٹرنیٹ ہے. مان لیجئے آدمی ناپاک ہو گیا، اس کے اوپر غسل واجب ہے،
لیکن پانی نہیں ہے اور فجر کی نماز اس کو پڑھنا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تیمم کر کے فجر کی نماز پڑھ لے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی، فرمایا میرے بندو تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو، ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک دو آیت میں پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 آپ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، وہ ان بندوں کے ساتھ رہے گا جن بندوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے، مِّنَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، وَالصِّدِّيقِينَ، اور صدیقین کے ساتھ رہے گا، وَالشُّہَدَاء، اور شہداء کے ساتھ رہے گا، وَالصَّالِحِينَ، اور نیک بندوں کے ساتھ رہے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کی یاد آتی ہے میں آپ کے پاس چلا آتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی میں سوچتا ہوں جب میرا انتقال ہو جائے گا میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا۔ اے اللہ کے نبی آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، میں تو عام مسلمان ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جانے کے بعد، میں جنت میں جانے کے بعد اے اللہ کے نبی آپ کا دیدار کیسے کروں گا، میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی یہی آیت لے کر کے آئے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 لے کر کے آئے، اور اس آیت کے ذریعے اللہ نے جواب دے دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا، وہ شہیدوں کے ساتھ رہے گا، وہ صالحین کے ساتھ رہے گا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ لوگ بڑے بہترین دوست اور رفیق بن کے رہیں گے۔ رفیق کہا اللہ نے، رفیق کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا مطلب ایسا نہیں کہ جنت میں اگر اللہ کی اور رسول کی کوئی اطاعت کرے گا تو ایسا نہیں کہ نبیوں کے ساتھ تو رہے گا مگر نبیوں سے مل نہیں سکتا، بس دور دور سے نبیوں کا دیدار کرے گا۔ نبی لوگ سیلیبریٹی کی طرح ہوں گے اور یہ دور سے دیدار کرے گا، ایسا نہیں، بلکہ نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ دوستوں کی طرح رہے گا، جو واقعی میں اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا۔ اس سے یہ بھی سبق ملا کہ زبان سے محبت رسول کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ رہے تو وہ اپنے نبی کی صرف محبت کا دعویٰ نہ کرے بلکہ اپنے نبی کی سچی اطاعت کرے، نبی کی پیروی کرے، نبی کے راستے پر چلے، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے نبی کے ساتھ رہنے کا شرف عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مقام عطا فرمائے۔ یہ